علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاؤں گی زکوٰۃ کا بیان۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہوئی تو ہجرت کا دوسرا سال یعنی کہ 2 ہجری کو زکوٰۃ فرضیت کا حکم ہوا۔ حضور اسلام کے اوصاف حمیدہ تو شروع سے یہی تھے کہ آپ نیک سیرت و رحم دل تھے، مسکین کے خوار اور ہمدرد، اور غریب کے بہی خوار درمند لوگوں کو غمخسار تھے، اور ابتدائی اسلام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکین اور غریبوں کی دستگیری اور مدد فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہ اور آج تک کے مسلمان غریب مسکین کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے، اس لیے دولت مند اپنی سخاوت اور نیک ولی کے ذریعے سے لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض قرار دیا اور اس کو اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ کی صفت ہمدردی کے برہم کے استعمال کا نام ہے، جو ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے قدرتی اور فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ادا کرنے کے دل سے مال اور جائیداد کی صحبت و الفت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو مغلوب نہیں کر سکتا، اور بخل و کنجوس جیسی صفتوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریب و مسکین اپنی قوم کا جذب تصور کرتا ہے، اور اسی سے بے شک جتنا مال بھی جمع ہو جائے تو یہ اس تکبر و غرور میں پیدا نہیں ہوتے دیتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کی دولت ایک ایسی کمپنی کی مثل ہے جس میں ادنا و اعلیٰ حصے کے حصہ در شامل ہوتے ہیں۔ قوم کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے قوم سے بھیک مانگنے کی رسم بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ اقرار پاکستان کے 20 جگہ نماز کا زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے اور مختلف طریقوں سے اس عظیم فرض کی دعوت دی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ سمجھیے نہ سمجھنا کہ صرف زکوٰۃ دینے سے مال ختم ہو جائے گا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ جس طرح ایک درخت میں کچھ ایسی مزید فالتو ٹہنیاں ہوتی ہیں کہ اس درخت کے ٹھان کو روک دیتی ہے، تو ندار بھی نہیں کاٹتے ہیں کہ اس درخت کی میں کمی آ جاتی ہے، تو مگر صاحب عقل و ارباب فراست یہ جانے کہ جب ان کو تراشا جائے گا تو یہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور لہلانے لگے گا، اگر تراشا نہ تو مرجھا جائے گا۔ یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کر تو اس کا مال بھرے گا، پرورش پائے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو فرمان خداوندی اور فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ یہ تھی میری ویڈیو۔ اگر آپ سب کو اچھی لگی اور میرے چینل اسلام دینوں کو سبسکرائب کرائے کہ میرے اللہ حافظ۔